بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے 20واں پارٹ حاضر ہے فضائل اعمال بمقابلہ اہل حدیث۔ ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے معراج ربانی صاحب کا اعتراض سناتے ہیں۔ اور ایک اور عالم فرماتے ہیں تو گویا کہ یہ باقاعدے اس میں تعلیم ہے کہ قرآن شریف پڑھو، قبر کے پاس جا کر کے تبلیغی جماعت والو خلاف تمہارے اہل و عیال ہی نہیں خوش ہوتے ہیں بلکہ پورا قبرستان ماشاءاللہ جنت اور گلزار بن جاتا ہے، اور جب آپ تمہارے شکریہ کے لیے بھی لوگ آئیں گے۔ زکریا صاحب سے کوئی پوچھتا تمہارے بھی شکریہ کے لیے آئے تھے کیا مردے اردے؟ کوئی حضرت جی سے پوچھتے، اپنے امیر محترم سے بھی جا کر کے دلی میں رائے گنج شریف میں پوچھو، پاکستان میں بنگلہ دیش ڈھاکہ وغیرہ میں کہ بھئی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، بتائیں گے؟ سنیے۔ جیسا کہ معراج ربانی صاحب کی زبانی آپ نے فضائل اعمال کے واقعے پر اعتراض سنا، اب معراج ربانی صاحب کے بالمقابل اہل حدیث کے مجدد اور مجتہد نواب صدیق حسن گاہ بھوپالی صاحب کی زبانی سناتے ہیں کہ نواب صدیق حسن گاہ بھوپالی صاحب نے بھی فضائل اعمال کے جیسے واقعات بیان کیے ہیں، لیکن پھر بھی ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ نواب صدیق حسن گاہ بھوپالی صاحب اپنی کتاب دواء القلب القاسی صفحہ نمبر 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76 پر لکھتے ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے مقابر میں فاتحہ، معوذتین، قل هو اللہ احد پڑھے اور ثواب مردوں کو دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ بعد دفن کے نزدیک ان کے سر کے فاتحہ و خاتمہ سورہ بقرہ پڑھی جاوے، یعنی شروع کا سورہ بقرہ کی آیتیں اور آخر کے سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی جائیں، اور 11 بار قل هو اللہ کا آیا ہے، اس سے برابر عدد اموات کے اجر ملتا ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ نے کہا علماء کا اجماع ہے کہ ثواب صدقے کا مردوں کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح قرأت قرآن، دعا، استغفار کا حدیث میں آیا ہے۔ مردہ اپنی قبر میں مثل غریق درماندہ کے ہوتا ہے، انتظار دعا کا کرتا ہے کہ طرف سے باپ یا بھائی یا دوست کے پہنچے۔ جب پہنچتی ہے تو دنیا و ما فیہا سے زیادہ اس کو محبوب ہوتی ہے۔ اب نواب صدیق حسن گاہ بھوپالی صاحب کچھ واقعات بیان کرتے ہیں جن کو میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ نواب صدیق حسن گاہ بھوپالی صاحب لکھتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں ایک عورت کو قبر میں عذاب ہوتا تھا، سب لوگ خواب میں دیکھتے تھے، پھر چند روز کے بعد دیکھا تو اس کو آرام میں پایا۔ پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ کہا مجھ پر ایک شخص کا گزر ہوا تھا، اس نے فاتحہ اور درود حضرت پر پڑھ کر مجھ کو بھیجی۔ اس مقبرہ میں 507 مردے تھے، یعنی 500 مردے تھے جن کو عذاب ہوتا تھا۔ آواز آئی کہ عذاب کو ان سے اٹھا لو برکت سے اس درود شریف کے، یعنی اس درود شریف کی برکت سے ان پر عذاب ہٹا دیا گیا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ نواب صدیق حسن گاہ بھوپالی صاحب لکھتے ہیں، حارث بن منہال کہتے ہیں وہ ایک قبر کے پاس سو گئے اور خواب میں دیکھا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ قبر والے نے خواب میں کہا کوئی میرے گھر والوں کو خبر کرے، یعنی خواب میں کہہ رہا ہے۔ انہوں نے ان کی بیٹیوں کو تلاش کیا اور ان کو خبر کی کہ بھئی آپ کے والد پر عذاب ہو رہا ہے۔ وہ لوگ قبر پر آئے اپنے والد کے اور خوب روئے اور اللہ سے مغفرت چاہی۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ان کو خواب میں دیکھا، یعنی حارث بن منہال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دوبارہ خواب میں دیکھا تو اس مردے سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ دیکھا کہ ان کے سر پر نور کا تاج تھا اور پاؤں میں سونے کی نالین تھیں۔ نواب صدیق حسن گاہ بھوپالی صاحب دوسرا واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک صالح شخص یعنی نیک شخص رابعہ بصریہ کے لیے بہت دعا کیا کرتا تھا۔ ایک بار ان کو خواب میں دیکھا، کہا تمہارا ہدیہ مجھے اطباق نور میں خوان پوش حریر سے چھپا کر پہنچتا ہے، گو کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو، یعنی تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہی حال دعا مومنین کا واسطے اخوان مسلمین کے ہے۔ اسی طرح نواب صدیق حسن گاہ بھوپالی صاحب لکھتے ہیں بعض صالحین کا گزر ایک بڑے مقبرے پر ہوا، انہوں نے فاتحہ، قل هو اللہ احد، معوذتین 3 بار پڑھ کر ثواب ان کو بخشا، پھر اپنے جی میں کہا کہ ہر ایک کو اس کا حصہ پہنچایا نہیں۔ ان کو نیند آ گئی،
ایک نور دیکھا کہ آسمان سے اترا اور زمین کو ڈھانپ لیا اور ایک ایک پارا ہر قبر والے کو پہنچا۔ نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب لکھتے ہیں، بہرحال اجر، دعا، استغفار، صدقہ موتا کو بلا شک پہنچتا ہے۔ شیخ عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ وصول ثواب کی اموات کو قائل نہ تھے، یعنی وہ ایصال ثواب کے قائل نہ تھے کہ مردوں کو پہنچے گا۔ بعد موت کے ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، کہا میں نے اس مسئلے سے رجوع کیا کیونکہ میں قبر میں ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ثواب قرۃ کاری کا مردوں کو برابر پہنچتا ہے۔ اب دیکھیے، نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب اہل حدیث کے مجدد اور مجتہد ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کے واقعات جیسا کہ معراج ربانی فضائل اعمال کے واقعے پر اعتراض کر رہے ہیں بیان کیا ہے، لیکن ان پر کوئی اعتراض نہیں، اعتراض ہو رہا ہے صرف فضائل اعمال کی دشمنی میں۔